15 نومبر 2013 جب امر شہید ہوا مجھے پوری دنیا کے لوگوں کی طرف سے میسیجز مل رہے تھے جو اس کے لیے، میرے لیے، رقیہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کے وفات کے کچھ ہی دنوں کے بعد میری فرینڈز نے مسجد الاقصیٰ میں فلسطین میں اس کے لیے دعا کی اور اس کے فرینڈز نے مسجد النبوی میں اس کے لیے دعا کی۔ کم از کم 20 عمرے اس کی طرف سے ادا کیے گئے، کچھ ان لوگوں کی طرف سے جو کبھی ہمیں ملے ہی نہیں۔ اس کے دوست نے اس کی طرف سے حج کیا۔ امر کے دوستوں نے ابھی کچھ ہی پہلے اس کی طرف سے اس کے نام پر ایک چیریٹی پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور اپنے گول سے 3 گنا زیادہ وہ ریز کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی ہے جو میں بتا نہیں سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ہے جو میں جانتی ہی نہیں ہوں، لیکن اتنا میں ضرور جانتی ہوں کہ اس کے گزر جانے نے بہت سے زندگیاں تبدیل کی ہیں، میری زندگی سمیت۔ میں حیران ہوں ابو رقیہ، وہ کون سے اعمال تھے جو چھپ چھپا کر تم اللہ اور اپنے بیچ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے تمہارے گزر جانے کے بعد۔ شاید وہ تمہاری روزے رکھنے کی عادت، یا پھر وہ رات کی نمازیں، یا پھر تمہارا قرآن سے تعلق، یا میری اور میرے بچے کے ساتھ جس محبت اور رحمت کے ساتھ تم پیش آتے تھے، یا پھر اپنے والدین کے ساتھ تمہاری عزت۔ امر کوئی جانا پہچانا اسکالر نہیں تھا، کوئی بہت مشہور پرسنالٹی نہیں تھا، لیکن اس کے اعمال نے اس کو مشہور کر دیا ہے اس کے گزر جانے کے بعد۔ اس سب سے میں نے یہ سیکھا کہ اللہ الکریم ہے۔ وہ آپ نے ایک بہت چھوٹا سا، بظاہر بہت ہی بے ضرر سا نیک عمل کیا ہو، لیکن آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے اجر دیتا ہے، اور جب جزا کے دن وہ عمل جو اس کو آپ نے بہت ہی بے ضرر اور گمنام سا سمجھا تھا، وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن رہا ہوگا۔ کسی بھی نیک عمل کو حقیر مت جانیے، آپ نہیں جانتے کہ اللہ اس کی کتنی قدر کر سکتا ہے۔ میں الکریم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی تھوڑے بہت اچھے اعمال ہم نے کیے ہیں، انہیں ہمارے لیے کئی گنا بڑھا دے اور ہمیں جنت کے دروازوں سے اندر ہونے میں ہماری مدد فرمائے، جہاں پر تمام غم اور تمام خوف گم ہو جائیں گے۔